بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ الکافرون اور مکمل ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ نام سورہ، پہلی آیت کل یا ایھا الکافرون کے لفظ الکافرون کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حسن بصری اور اکرمہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ مدنی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس اور قتادہ سے دو قول منقول ہوئے، ایک یہ کہ یہ مکی ہے اور دوسرا یہ کہ مدنی ہے، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک یہ مکی صورت ہے، اور اس کا مضمون خود اس کے مکی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تاریخی پس منظر، مکہ معظمہ میں ایک دور ایسا گزرا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے خلاف قریش کے مشرک معاشرے میں مخالفت کا طوفان تو برپا ہو چکا تھا، لیکن ابھی قریش کے سردار اس بات سے بالکل مایوس نہیں ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح مصالحت پر آمادہ کیا جا سکے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً وہ آپ کے پاس مصالحت کی مختلف تجویزیں لے کر آتے رہتے تھے، تاکہ آپ ان میں سے کسی کو مان لیں اور وہ نزاع ختم ہو جائے جو آپ کے اور ان کے درمیان رونما ہو چکی تھی۔ اس سلسلے میں متعدد روایات احادیث میں منقول ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ کو اتنا مال دیے دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن جائیں، آپ جس عورت کو پسند کریں اس سے آپ کی شادی کیے دیتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ بس ہماری یہ بات مان لیں کہ ہمارے معبودوں کی برائی کرنے سے باز رہیں۔ اگر یہ آپ کو منظور نہیں تو ہم ایک اور تجویز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں آپ کی بھی بلائی ہے اور ہماری بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، 1 سال آپ ہمارے معبودوں لات اور عزا کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی درجہ بھی اس تجویز کو قابل قبول کیا، معنی قابل غور بھی سمجھتے تھے، اور آپ نے معاذ اللہ کفار کو یہ جواب اس امید پر دیا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی منظوری آ جائے، بلکہ دراصل یہ بات بالکل ایسی ہی تھی جیسے کسی ماتحت آفیسر کے سامنے کوئی بے جا مطالبہ پیش کیا جائے اور وہ جانتا ہو کہ اس کی حکومت کے لیے یہ مطالبہ قابل قبول نہیں ہے، مگر وہ خود صاف انکار کر دینے کی بجائے مطالبہ کرنے والے سے کہے کہ میں آپ کی درخواست اوپر بھیجے دیتا ہوں، جو کچھ وہاں سے جواب آئے گا وہ آپ کو بتا دوں گا۔ اس سے فرق یہ واقعہ ہوتا ہے کہ ماتحت آفیسر اگر خود ہی انکار کر دے تو لوگوں کا اصرار رہتا ہے، لیکن اگر وہ بتائے کہ اوپر سے حکومت کا جواب ہی تمہارا مطالبے کے خلاف آیا ہے تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس پر وحی نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون، اور یہ کہ ان سے کہو، اے نادانو، کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کی عبادت کروں؟ الزمر آیات نمبر 64، حوالہ ابن جریر ابن ابی حاتم، طبرانی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، اگر تم ہمارے معبود بتوں کو چوم لو تو ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ حوالہ عبد بن حمید، سعید بن مینا، ابو
72 کے آزاد کردہ غلام کی روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن المطلب اور امیہ بن حلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ سے کہا، اے محمد، آؤ ہم تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں اور تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، اور ہم اپنے سارے کاموں میں تمہیں شریک کیے لیتے ہیں۔ اگر وہ چیز جو تم لے کر آئے ہو اس سے بہتر ہوئی جو ہمارے پاس ہے تو ہم تمہارے ساتھ اس میں شریک ہوں گے اور اپنا حصہ اس سے پالیں گے، اور اگر وہ چیز جو ہمارے پاس ہے اس سے بہتر ہوئی جو تم لائے ہو تو تم ہمارے ساتھ اس میں شریک ہوگے اور اس سے اپنا حصہ پالو گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون، حوالہ ابن جریر و ابن ابی حاتم ابن حشام نے بھی سیرت میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ وہاب بن منبع کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ پسند کریں تو 1 سال ہم آپ کے دین میں داخل ہو جائیں اور 1 سال آپ ہمارے دین میں داخل ہو جایا کریں۔ حوالہ عبد بن حمید ابن ابی حاتم۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہی مجلس میں نہیں بلکہ مختلف اوقات میں مختلف مواقع پر کفار قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کی تجویزیں پیش کی تھی، اور اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک دفعہ 2 ٹوک جواب دے کر ان کی اس امید کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کچھ دو اور کچھ لو کے طریقے پر ان سے کوئی مصالحت کر لیں گے۔ موضوع اور مضمون اس پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مذہبی رواداری کی تلقین کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی جیسا کہ آج کل کے بعض لوگ خیال کرتے ہیں، بلکہ اسی لیے نازل ہوئی تھی کہ کفار کے دین اور ان کی پوجا پاٹ اور ان کے معبودوں سے قطعی برات بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان کر دیا جائے اور انہیں بتا دیا جائے کہ دین کفر اور دین اسلام ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ ان کے باہم مل جانے کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات اگرچہ ابتداءً قریش کے کفار کو مخاطب کر کے ان کی تجویز مصالحت کا جواب میں کہی گئی تھی، لیکن یہ انہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اسے قرآن میں درج کر کے تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دین کفر جہاں جس شکل میں بھی ہو ان کو اس سے قول اور عمل میں برات کا اظہار کرنا چاہیے اور بلا رد و رعایت کہہ دینا چاہیے کہ دین کے معاملے میں وہ کافروں سے کسی قسم کے مداہنت یا مصالحت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یہ صورت اس وقت بھی پڑھی جاتی تھی جب وہ لوگ مرکب گئے تھے جن کی باتوں کے جواب میں اسے نازل فرمایا گیا تھا، اور وہ لوگ بھی مسلمان ہونے کے بعد اس سے پڑھتے رہے جو اس کے نزول کے وقت کافر و مشرک تھے، اور ان کے گزر جانے کے صدیوں بعد آج بھی مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ کفر اور کافری سے بیزاری ولا تعلقی ایمان کا دائمی تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس صورت کی کیا اہمیت تھی، اس کا اندازہ ذیل کی چند احادیث سے کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ میں نے برہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے دیکھا ہے۔ اس مضمون کی متعدد روایات کچھ لفظی اختلافات کے ساتھ امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور ابن مردویہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کی ہے۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹو تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو،
حوالہ ابو یعلا طبرانی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو کیونکہ یہ شرک سے برات ہے۔ حوالہ بہقی فی اشب فراو بن نوفل اور عبد الرحمن بن نوفل دونوں کا بیان ہے کہ ان کے والد نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ الشجعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس سے میں سوتے وقت پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون آخر تک پڑھ کر سو جایا کرو کیونکہ یہ شرک سے برات ہے۔ حوالہ مسند احمد، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ابی شیبہ، حاکم، ابن مردویہ، بہقی فی اشب۔ ایسی ہی درخواست سے حضرت زید بن حارثہ کے بھائی حضرت جبلہ بن حارث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی اور ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا تھا۔ حوالہ مسند احمد طبرانی۔ سورہ یا ایھا الکافرون کا مکمل ترجمہ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دو کہ اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ جزاک اللہ فی امان اللہ۔